اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک ما کان ربنا من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شعبان شہری رمضان شہر اللہ، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ حضرات محترم بھائیوں، بزرگوں اور جامعہ رحمانیہ امدادیہ کے بچے اور مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہمیں یہ شعبان کے مہینے میں اس دستار فضیلت کی مجلس میں دستار بندی کے جلسے میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اور جس مقصد سے آئے ہیں اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ بھائیوں، محترم بزرگوں، دوستوں، سارے لوگ قریب آ جائیں اور شریعت کے مطابق مجلس کو بنا، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر نیچے ہے یہی ہے، اگر یہاں جگہ ہو جائے یہاں اوپر آ کے بیٹھ جائے۔ بس 5-7 منٹ کے اندر میں آپ کے سامنے بس تھوڑی سے نصیحت کر کے اس کے بعد دعا کرا دوں گا اور پھر انشاءاللہ سب کے سب گھر چلے جائیں گے، کیونکہ ہاں دعا کرا دیں گے انشاءاللہ۔ بس 2-4-5 منٹ بس جی۔ بھائیوں، محترم بزرگوں، دوستوں، ایک میں قصہ بیان کرتا ہوں۔ تو بنو قریظہ کے ایک تاجر تھے جس کا نام تھا سلام بن جبیر۔ وہ شام تاجر کے لیے آئے تھے اور انہوں نے بہت سارے مال خریدے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک غلام بک رہا ہے۔ بہت سستا دام ہونے کی وجہ سے اس نے سارے مال کو خریدا اور اس غلام کو خریدا جس کا نام تھا سالم۔ جو لوگ کھڑے ہیں وہ جلدی آ جائیں، انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر دعا ہوگی، اس کے بعد کھانے کا انتظام ہے، کھانا کھا کے آپ لوگ جائیں گے۔ جو لوگ دور کھڑے ہیں وہ اس جلسہ گاہ میں آئے۔ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت ہی بچوں کی حوصلہ افزائی کی، مجھے بہت خوشی ہے۔ ذمہ داروں کا، جو لوگ ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کو بھی میں قابل مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اب 15 منٹ کے بعد انشاءاللہ کھانے دعا ہوگی تو دعا کے بعد کھانے کا انتظام ہوگا۔ بغیر کوئی کھانا کھائے ہوئے اپنا گھر نہیں جائیں گے۔ تو اس نے سارے مال کو خریدا اور ایک غلام بک رہا تھا، وہ بہت سستے دام تھے ان کے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سستے ہونے کی وجہ سے اس کو خرید لیا۔ وہ خرید کر کے اس کے بعد جو ہے فروخت کرنے کے بازار میں پہنچے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سارے سامان کو بیچا لیکن وہ غلام کو کوئی خریدتا نہیں تھا۔ میں پریشان ہو گیا کہ میں نے اس کو خرید کر کے کیا مصیبت لے لیا۔ اگر میں یہ سارے سامان بک گئے، اگر یہ غلام بھی بک جاتا تو میں آسانی سے اپنا گھر چلا جاتا۔ نہیں بکنے کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے۔ سوچا کہ اگر کوئی خریدنے والا ہو جائے گا تو اونے پونے دام میں بیچ دوں گا۔ تو جب یہ بات انہوں نے سوچا تو اس علاقے میں ایک عورت تھی، ایک لڑکی تھی، وہ کنواری تھی، اس کا نام تھا سبیتا۔ سبیتا کے معنی ہوتے ہیں باوقار۔ وہ ہمیشہ اس جگہ سے گزرتی تھی تو اس بچے کو دیکھتی تھی کہ یہ دھوپ میں بیچارہ کھڑا ہے،
پریشان ہے، کھانے کو نہیں مل رہا ہے، تو اس کو رحم آ گیا اور وہ ان کے پاس چلے گئے۔ دیکھا، کہا کہ پہلے ان سے پوچھا کہ یہ غلام تو نے کہاں سے لایا؟ کہا یہ غلام یہ فلاں جگہ سے میں نے اس طرح سے لیا تھا اور اس کو خرید کے مارکیٹ میں بازار میں لایا ہوں۔ کہا بیچو گے؟ کہاں بیچیں گے؟ کہا کیا؟ فرمایا کہ بس جتنے میں نے خریدا اور جو اس پر خرچ ہوا ہے وہ پیسے دے دو اور ان کو لے جاؤ۔ اب اس سویتا نے اس لڑکے کو یعنی سلام کو خرید کر کے یہ تہیا کیا کہ میں شادی نہیں کروں گی بلکہ ان کو اپنی اولاد بنا کر کے ان کو پالوں گی، کیونکہ اگر میں نے شادی کر لیا اور ہمارا بھی اولاد ہوگا تو ہماری اولاد کے ساتھ بھی کوئی اس کو غلام نہ بنا لے، اس لیے میں شادی نہیں کروں گی۔ لیکن اس کی اس وجہ سے اس علاقے میں ان کی اتنی شہرت بڑھی کہ ایک شخص تھا، وہ بھی تاجر تھا، اس کا نام تھا ابو حذیفہ۔ تو جب سویتا کے بارے میں انہوں نے سنا کہ بہت نیک دل اور رحم دل لڑکی ہے تو انہوں نے اپنا رشتہ بھیجا، اور ان کے والد نے جو دیکھا تو انہوں نے جو ہے اس لڑکی کی شادی جو ہے ابو حذیفہ سے کرا دی، اور وہ لڑکا جو سالم تھا، وہ غلام، وہ ان کو جہیز میں دے دیا۔ کچھ دن ملک شام میں رہے اور پھر مکہ المکرمہ میں چلے گئے۔ ابو حذیفہ کی دوستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا، لیکن دونوں میں دن بدن تعلق منقطع ہو رہا تھا، دوری ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ حضرت عثمان سے آج ملاقات نہیں ہو رہی ہے، بدلے بدلے سرکار نظر آتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان سے جا کے ملاقات کریں۔ جب وہ گئے، ان سے ملاقات کیا تو کہا کیا بات ہے بھائی، کس چیز کی ناراضگی ہے؟ تو فرمایا کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، اس لیے تمہارا راستہ الگ ہے، تم بت پرست ہو، میں ایمان والا ہوں، اس لیے ہمارا دوستی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے دوستی تھی؟ ہم تو دوستی کرتے ہیں الٹے پلٹے حرکت کرنے کے، لیکن ان کی دوستی کیسی تھی؟ تو پہلے تو وہ تلخی ہو گیا، اور تلخی ہو گیا، غصہ ہو گیا کہ ہمارے بتوں کے بارے میں الٹا پلٹا کہتے ہو۔ کہا کہ ہاں تم بت پرست ہو، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں۔ جب یہ بات ابو حذیفہ نے سنا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ہاتھ پر ایمان لاؤں گا، مجھے بھی ملاقات کراؤ۔ جب گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہو کر کے گھر آئے تو ان کی جو بیوی تھی سویتا، انہوں نے دیکھا، کہا کہ آپ کے چہرے پر ایسا پرسکون منظر کبھی نہیں دیکھا تھا، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آیا ہوں۔ تو سویتا نے دیکھا کہ جب میرے شوہر جب ایمان لے آئے تو میں بھی ایمان لے آتی، اور وہ بھی مسلمان ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جاتے تھے اور سیکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غلام اگر آزاد کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بہت اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بات سویتا نے سن کر کے اب وہ جو لڑکے کو پالا تھا، جو بچہ سالم تھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر کے اس سالم کو آزاد کرنے کا تہیہ کر دیا۔
جب یہ بات سالم تک پہنچا وہ بہت پریشان ہو گئے، کہا کہ میرا تو کوئی ہے نہیں، میں کہاں جاؤں گا؟ تو ابو حذیفہ نے دیکھا کہ یہ بچہ بہت پریشان ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم آزاد کرتی ہو، میں ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہوں۔ اور وہ ابو حذیفہ نے سالم کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور وہ سالم نوجوانی کا عمر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، ان سے علم سیکھتے تھے، اور اتنا علم انہوں نے سیکھا، اتنا علم سیکھا کہ بہترین حافظ قرآن بنے اور بہترین عالم بنے۔ جب وہ عالم بن گئے تو مہاجر مکہ سے جب مہاجر وہاں تشریف لائے تو ان کو امام کی ضرورت تھی، تو لوگوں نے انہی کو چنا، جبکہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی حیثیت موجود ہے، لیکن وہ لڑکا، وہ بچہ جو کہ غلام تھا، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب اسلام قبول کیا، جب علم سیکھا، تو اس بچے کو امامت کے لیے کھڑا کیا۔ اب جو ہے یہودیوں میں عجیب ماحول ہے کہ اتنے سارے لوگ موجود ہیں، یہ اس غلام کو امام بنا رہا ہے، کیا بات ہے؟ اس غلام کو امام بنا رہے ہو، کیا بات ہے؟ لوگ حیرانی سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے، تو ان کو کہا کہ میں نے ان کو اس لیے امام بنایا کہ یہ اچھا علم رکھتا ہے اور قرآن کو بڑھیا پڑھتا ہے، اس لیے میں نے اس کو اپنا امام بنا۔ اور سلام بن جبیر کی نگاہ جب اس بچے پر پڑی تو وہ حیران ہو گئے، کہا یہ وہی بچہ ہے، کوئی پوچھتا نہیں تھا، کوئی خریدتا نہیں تھا، اور وہی بچہ آج مسلمانوں کا امام بنا۔ بھائیو محترم بزرگوں دوستو، اگر ہم اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں گے اور قرآن شریف کا علم اپنے اندر رچائیں گے، بسائیں گے، اور علم دین حاصل کریں گے، تو گڑھے میں گرے ہوئے انسان بھی امام بن جائے گا۔ اس لیے بھائیو محترم بزرگوں دوستو، ہم سب کو اللہ تعالی نافع علم عطا فرمائے، اور مدرسے سے تعلق اور انسیت ایسی ہمارے دل میں اللہ پیدا فرما دے کہ ہمارے دین سیکھنے کا جو مرکز ہے یہی مدرسہ ہے۔ اگر بھائیو محترم بزرگوں دوستو، اگر ہم اپنے بچے کو تعلیم نہیں دیں گے تو کل کوئی مجھے اصال ثواب کرنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی دین سکھانے والا نہیں ہوگا۔ ماحول اتنا خراب ہے کہ دن بدن لوگوں کو پیسے دے کر طرح بے طرح کی لالچیں دے کر کے بھٹکایا جا رہا ہے۔ اس لیے علم دین سیکھنے کی کوشش کرے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نافع علم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بس تھوڑی دیر مراقبہ کر لے، بس 5 منٹ ذکر ہے، اس کے بعد دعا۔ تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے سوچے، اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا، جو ذکر کر رہے ہیں وہ سن رہا، کیونکہ ہر عمل کے بعد اگر اللہ کا ذکر ہو جائے اس میں نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بس آنکھ بند کر کے سوچے، اللہ جل شانہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جو ذکر کر رہے ہیں سن رہا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یا حی یا